حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. صلوات محمد وعلى محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ جن لوگوں نے خداوند عالم کو اپنا رب تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اپنے زندگی کے آخری حصے تک اسی قول پر، اپنی گفتگو پر بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، باقی رہ گئے، تو پھر خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے 7 قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے اوپر مسلسل ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ دوسری بات، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کسی بات کا خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بات کا غم ہے۔ آج اس 2 لفظ کی وضاحت کے بعد آگے کے جو 5 لفظ ہیں وہ آگے کی تقریر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، چونکہ اب ایام کم رہ گئے ہیں اور خصوصی توجہ یہاں سے آپ سے چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دیندار ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل میں اپنے کردار کو خدا کے سامنے پیش کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن آسان بھی ہے۔ آسان یوں ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے معاملات کو، اپنے تمام نظام اسارم سسٹم کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو پھر وہی پروردگار عالم ہمارے لیے ایسے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ آپ نماز صبح کی تعقیبات میں جملہ پڑھتے ہیں، افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے امر کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ خیال رہے، امام نے فرمایا کہ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کے حوالے کوئی کام کرو، مثلا وکیل ہے اور آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے جو کورٹ میں چل رہا ہے، آپ نے اس ایریے کا، اس
علاقے کا سب سے بڑا پڑھا لکھا قابل مشہور وکیل، اس کے حوالے اپنا کیس کر دیا. تو حوالے کرنے کے بعد اپنی فائل کو، اپنے سارے ڈاکومنٹس کو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ مل جائے گا. کیوں مطمئن ہو رہے ہیں؟ کہا اس کی قابلیت اور اس کی شہرت اس بات کی دلیل ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اگر ایک شعبے کا ماہر، ایک سسٹم کا ماہر ہمیں مطمئن کر سکتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک شعبے کا ماہر، وہ بھی دنیا کا پڑھا ہوا، خطا کا امکان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک لفظ ادھر ادھر ہوا کورٹ سے معاملہ خارج ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو صادق ہے، قادر ہے، ہر چیز کے اوپر کل شیء قدیر کا مصداق ہے، پروردگار عالم، اور وہ ہماری زندگی کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہاں ہمارا دل اپنے امور کو خدا کے حوالے کرنے کے بعد بھی شک بچا رہتا ہے. عزیزان گرامی، اور یہی آپ یہ غور کریے کہ ایمان کے مراحل میں 10 درجے رکھے گئے ہیں، اور 10 درجے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ جب آپ کو ایمان میں استحکام اور مضبوطی ہوگی تو یہی مضبوطی آپ کو اس مرحلے تک پہنچائے گی جو خداوند عالم نے اس ایمان کے طرز پر طاقت اور قدرت رکھی ہے. توجہ کہتا ہوں، آپ غور کریں. میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، اور خصوصاً جماعت میں توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کی تمہید کیا ہے. تمہید اس کی یہ ہے کہ اپنے معاملات کو ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خداوند عالم کو اس معیار پر تسلیم نہیں کیا جس معیار پر تسلیم کرنے کا حق ہے. اگر اس کے قدرت کاملہ پر ہم کو بھروسہ ہو تو پھر ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں. ہمیں روایات کے سہارے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے خداوند عالم کو اس معیار پر تسلیم نہیں کیا. وہ معرفت ہمارے در لیے نہیں ہے جس معرفت کے تحت ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں جس منزل پر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے خداوند عالم کی ذات پر، اس کے فیصلے پر، اس کی عطا پر، اس کے ہر چیز کے اوپر اس قدر اطمینان اور استحکام ظاہر کیا کہ دنیا میں ان کی زندگی مشعل راہ بن گئی. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے آپ کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارک نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. عزیزان گرامی، اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ اس زمین کا وارث، اس زمین کا ذمہ دار اپنی طرف سے جو خلیفہ بنائیں گے ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے خلیفہ بنایا ہے. جملہ جس کے لیے زحمت دی ہوئی ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم اس دین کو کہ جس دین کو ہم نے پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اسی دین میں ہم ان خلفاء کو، ان اپنے جانشین کو طاقت دے دیں گے، اختیار دے دیں گے، تمکین عطا کریں گے، پاور عطا کریں گے. عزیزان گرامی، اللہ اگر طاقت دینے پر آئے، توجہ کیجئے گا، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ کسی کو قدرت دینے پر آئے، طاقت دینے پر، کب یہ طاقت حاصل ہوگی؟ ہم ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور چاہتے سب مل جائے، ہوتا نہیں ہوتا. ہم ایک سجدے سے سب حاصل کرنا چاہتے، یقیناً حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت سارے سجدے، بہت ساری عبادتیں یقیناً ہمارے لیے اللہ کی طرف سے 17 رکعت نماز واجب ہے، رمضان مبارک میں 1 مہینہ روزہ واجب ہے، اور خمس
اگر نصاب تک پہنچ گیا، پیسہ بچ گیا تو واجب ہے، زکوٰۃ نصاب تک پہنچا تو واجب ہے، اس کے بعد اور کچھ تو واجب نہیں ہے ہمارے پاس میں. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا وہاں تک. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی قدرت کا اثر کیا ہے؟ یہ کب ملے گا ہم کو؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا دانہ لیا، یہ گیہوں کا دانہ لائیے. آج انسان روتا نہیں، ہماری اولاد ہم سے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری بات نہیں سنتی ہے، کہے سنے میں نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، تربیت کے پہلو میں روک ٹوک کا بڑا اثر ہے. باغ وہی خوبصورت ہوتا ہے جس باغ میں باغبان قینچی لے کے کچھ ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. کچھ غلط گھاس آ گئی ہے، اسے کاٹنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو اس باغ کی خوبصورتی کو یہ خراب کرے گی. لہذا ضروری ہے کہ تربیت کے باب میں، اولاد کا مسئلہ ہو، معاشرے کا مسئلہ ہو، کسی بھی معاملے، اگر تربیت کا پہلو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو روک ٹوک کرنی پڑے گی. آنکھ بند کر کے بیٹھ جانے سے گھر ویسے ہی تباہ ہوگا جیسے باغ تباہ ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ کبھی بچہ جب جا رہا ہے تو جانے سے پہلے پوچھیں کہاں جا رہے ہو، اور جب بچہ آ رہا ہے تو آنے سے بعد پوچھو کہ کہاں سے آ رہے ہو. یہ دو سوال اس کی زندگی کے لیے کافی ہے کہ اسے معلوم ہوگا کہ ہمیں جانے پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے آنے پر بھی ہمیں نظر رکھی گئی ہے. تو جس کے ذہن میں ابتدائے حیات میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ہم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، توجہ کیجئے، کوئی ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے. عزیزان گرامی، کلاس کا نظام و سسٹم تب برباد ہو جاتا ہے جب آنے والے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہمارا کلاس کا ٹیچر آنے والا نہیں ہے، کلاس کا ٹیچر نہیں ہے. عزیزان گرامی، تو کیا ہوگا؟ کتابیں کہیں ہیں، قلم کہیں ہے، بیگ کہیں ہے، صف مرتب نہیں ہے، ادھر سے ادھر گریبان پکڑا جا رہا ہے. یعنی نظام اسکول، نظام کلاس درہم برہم ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ آج ہمارا ٹیچر آنے والا نہیں ہے. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اب کبھی بھی ہمارا ٹیچر آ سکتا ہے، پہلے سے اطلاع نہیں ہے، بورڈ پہ نہیں بتایا گیا کہ آج چھٹی ہے یا ٹیچر نہیں آئے گا، اسے معلوم ہے کبھی بھی آ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نظام جو اسکول کا ہے، کلاس کا، بغیر بتائے خود بخود نظام بنا رہے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اب بھی ممکن ہے کہ ابھی کوئی آ جائے. عزیزان گرامی، جہاں جہاں جس ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھنے والا ابھی آ سکتا ہے تو وہاں نظام باقی رہتا ہے. اللہ نے اسی لیے امام کے انتظار کا علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا. جس کے ذہن میں یہ باقی رہے گا کہ کبھی بھی ہمارا امام آ سکتا ہے، تو زندگی کا نظام ویسے ہی مرتب ہوگا جیسے کلاس کا نظام مرتب ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ہمیں معلوم تو ہونا، ہمارے تصور میں تو ہو کہ آنے والا آئے گا، اور جو آنے والا آئے گا وہ دیکھ بھی رہا ہے. ہمارے جانے پر بھی نظر ہے، ہمارے آنے پر بھی نظر ہے، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے پر بھی نظر ہے. عزیزان گرامی، ہم انسانوں کو اللہ نے جب یہ شعور عطا فرمایا ہے تو اس شعور کی دولت سے سمجھا دیا گیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہیں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہو جیسے چاہو زندگی گزارو. نہیں، یہ تمہارے زندگی کے نظام اللہ نے ولایت کے حوالے کیا ہے. پہلی ولایت اللہ کی ولایت ہے، دوسری ولایت رسول کی ولایت ہے، اور قیامت تک چلنے والی حجت خدا کی ولایت ہے. ان تینوں ولایت کے سپرد تمہیں کر دیا گیا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم نظام سے باہر چلے گئے ہو، اور نظام سے باہر جاؤ گے تو مشکل ہو جائے گی. چھوٹا سا گیہوں کا دانہ لائیے، یعنی قانون خدا کو جو فالو کرتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اللہ نے مجبور نہیں خلق کیا، ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار میں اللہ نے برکت دی ہے.
ایک چھوٹا سا گیہوں کا دانہ لیجئے، اس کو ہاتھ پر رکھ کے پھونک مار دیجئے، کتنے فٹ جا کے 2 4 5 فٹ تو دور جا کے گرے گا. اس کے اندر قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کی پھونک اور اس ہوا کے پریشر کو برداشت کر سکے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَيُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم اپنے دین کے ذمہ داروں کو طاقت دیں گے، تمکین عطا کریں گے. اور جب اللہ طاقت دینے پر آئے تو کیا اثر ہوگا؟ لیکن عزیزان گرامی، اس طاقت کے حصول کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اب آپ نہیں کہہ سکتے یہ دانہ جو پھونک سے ادھر سے ادھر چلا گیا اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. یہی گیہوں کا دانہ زمین میں جائے گا اور زمین کو پھاڑ کر کے باہر آئے گا. ہر درخت کے لیے ایک دانے کی ضرورت، اس کا ایک بیج ہوتا ہے. لیکن یہ بیج درخت بنے گا. کب بنے گا؟ اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، یہ بن جائے گا درخت. لیکن کب؟ خود بخود بنے گا؟ نہیں بنے گا. کہا پھر کیسے؟ کہا اس کے لیے ضرورت ہے کچھ چیزیں ہوں اور اس قانون کو یہ فالو کرے. جب اس قانون پر عمل کرے گا تب یہ درخت بنے گا. قانون کیا ہے؟ کہا پہلے زمین ہموار ہو، پانی موجود ہو، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ فضا بھی سازگار ہو، سورج بھی طلوع کر رہا ہو، سارا سسٹم موجود ہو، اس کے بعد اس دانے کو درخت بنایا جا سکتا ہے. لیکن کاشتکار آئے، کھیتی کرنے والا کسان زمین کے اوپر دانہ پھینک دے، سارے دانے، توجہ کیجئے گا، سارے دانے درخت بنیں گے، سب میں اندر صلاحیت ہے. لیکن کب؟ جب یہ دانہ، بہت توجہ کیجئے، جب یہ دانہ زمین کے اندر دھسے گا، اور جتنا دھسے گا اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا. توجہ کیجئے گا. یعنی قانون یہ ہے اللہ کا کہ ایک دانہ جو ایک انسان کی پھونک سے کئی فٹ دور جا رہا تھا، وہ دانہ درخت بنے گا. کب بنے گا؟ جب زمین کے اندر جائے گا. یعنی جتنا اپنے آپ کو چھپائے گا اتنا ہی قانون کے اعتبار سے ابھر کے آئے گا. جب یہ زمین کے اندر گیا، کسان نے ہموار کر دیا، زمین برابر کر دیا. نظام کائنات یہ ہے کہ جتنا زمین کے اندر ہوگا اتنا ہی اللہ اس کو ابھار کے پیدا کرے گا. یعنی جب اللہ کے قانون کو اس نے قبول کر لیا کہ قانون یہ ہے کہ پہلے زمین کے اندر جاؤ، چلا گیا، اتنے دن زمین کے اندر رہو، رہ گیا، اب جو باہر آیا تو جو دانہ ایک پھونک سے ادھر سے ادھر جا رہا تھا اب وہ اتنی مضبوطی سے باہر آیا، ہوائیں چلتی رہیں، طوفان آتے رہیں، اس درخت کی جڑوں کو ہلا نہیں سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے قانون پر عمل کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یعنی یہ نظام ہے. اگر یہی دانے، توجہ کیجئے گا، یہی دانہ اکڑ کر کے زمین کے اوپر باقی رہ جائے، نہیں ہم زمین میں نہیں دھسیں گے، ہم زمین کے اندر نہیں جائیں گے، ٹنوں مٹی کے اندر ہم نہیں گھسیں گے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دھوپ کی تمازت اس دانے کو جلا کے خاک کر دے گی. یعنی سب بن سکتا ہے لیکن یہ دانہ درخت نہیں بن سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ دانہ درخت نہیں بن سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تنہا کچھ نہیں بن سکتی. اگر اسے کچھ بننا ہے تو اس کے کچھ قوانین ہیں اور بہت ساری طاقتیں مل کر کے اسے اس امید تک، اس منزل تک پہنچاتی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی منزل اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا ہو. اس دانے نے قربانی پیش کی. جو دانہ بازار میں بکتا، ادھر ادھر رکھا جاتا، اس کو مٹی کے اندر جانا پڑا، اپنے وجود کو نابود کرنا پڑا.
جب یہ اپنا وجود کھو بیٹھا تو اللہ نے اسے اسی وجود سے ایک وجود ظاہر کیا. اب صرف وجود ظاہر نہیں کیا, اب جب تک یہ اکیلا تھا زمین جانے سے پہلے تو تنہا تھا, لیکن جب اللہ کے قانون کو قبول کیا تو درخت بن کے تنہا نہیں آیا, پورا درخت بن کے آیا. ابھی تک ایک دانہ تھا, اب کئی دانے بن کے ابھرے ہیں. توجہ کیجئے گا, یعنی قانون خدا یہ ہے کہ اگر تم ہمارے قانون کو قبول کرو گے تو ہم تمہیں معاشرے میں اکیلا نہیں رہنے دیں گے, تمہارے اندر تمہاری اخلاق کی شاخیں پیدا کریں گے اور اس منزل تک تمہیں پہنچائیں گے جہاں ہم, یعنی ہمیں یوں ہی بیکار نہیں خلق کر دیا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح پیدا کر دیے گئے اور کھا پی کے سو گئے, یہی مسئلہ حل ہو گیا. نہیں, ہمیں اللہ نے معرفت پروردگار کے لیے خلق کیا ہے. فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی موجود ہے اور اس کی بیٹی کے بالوں کو بنانے والی خاتون جناب حزقیل, جنہوں نے جناب موسیٰ کا تابوت بنایا تھا. سنیں, توجہ کیجئے گا, اللہ کے قانون پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا. جناب سیانہ نام ہے حزقیل کی بیوی کا. ان کو فرعون نے رکھا اس لیے کہ یہ بیٹی جو فرعون کیا اس کی خدمت کریں گے. ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سوار رہی ہیں جناب سیانہ, اور سوارتے سوارتے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. تو جناب سیانہ نے کنگھی کو اٹھایا, اٹھانے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرعون کی بیٹی متوجہ ہو گئی, تم ہمارے بابا کی تعریف کر رہی ہو. اب جناب سیانہ سے رہا نہ گیا, تقیے میں زندگی گزار رہی. فرعون انا ربکم الاعلی کا مصداق, میں سب سے بڑا خدا ہوں. آپ غور کریں, فرعون کی بیٹی نے کہا تم ہمارے بابا کی تعریف کر رہی ہو. کہنے میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جو تمہارے بابا کا بھی خالق و مالک ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. وہ ڈر نہیں ہے, غم نہیں ہے, خوف نہیں ہے. جیسے ہی فرعون کی بیٹی نے جملے سورے کہا, اس کا مطلب تم ہمارے بابا کو خدا نہیں مانتی. کہا کبھی نہیں مانا تھا, ہم نے کبھی نہیں مانا تھا. دوڑتی اپنے باپ کے پاس آئی. سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے. بھائی جس کو آپ نے ہماری خدمت کے لیے رکھا ہو, یہی آپ کے خدا نہیں مانتے تو آپ کس کے خدا ہیں؟ ہمارے گھر میں ماننے والے لوگ آپ کو نہیں مانتے. اچھا, ہماری خدائی کا اقرار نہیں کرتے. کہ نہیں, بلاؤ. جناب سیانہ کو بلا لیا گیا, دربار سجا, قاضی اور اس کے جو سفرا سب موجود. سیانہ سے پوچھا تو ہماری خدائی کا اقرار کرتی ہو؟ کہ کبھی تمہاری خدائی کا اقرار نہیں کیا تھا, آج اقرار کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے سامنے ہماری خدائی کا انکار. کا بالکل. کہ تمہیں سزا معلوم ہے؟ کہ ہاں, سزائے موت. کا تیار ہو جاؤ. جناب سیانہ نے کہا ہاں تیار ہیں, موت کو گلے لگائیں گے لیکن تیری خدائی کو قبول نہیں کریں گے. ہم نے صرف وحدہ لا شریک مالک پروردگار عالم کو قبول کیا. عزیزان گرامی, حدیث قدسی میں جملے ہیں, عبدی اطعنی اجعلک مثلی, ہے میرے بندے میری اطاعت تو کر, اور جب تم میری اطاعت کرے گا اجعلک مثلی, تجھے اپنے جیسا بنا دیں گے. یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں, عبدی اطعنی اجعلک مثلی, ہے میرے بندے جب تم میری اطاعت کرے گا, میری فرما برداری کرے گا, ہمارے حکم کو قبول کرے گا, ہمارے قانون کو تسلیم کرے گا, اپنے وجود کو ہماری بارگاہ میں وقف کر دے گا, تجھے اپنے جیسا بنا دیں گے. انا اقول لشیء کن فیکون, میں اگر کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. تم کو بھی ایسا بنا دوں گا, جب تم یہ کہو گے کن فیکون تو چیز ہو جائے گی. عزیزان گرامی, آج گناہوں کی اس کثرت کی بنیاد پر ہم سے صلاحیت چھین لی گئی ہے, ورنہ دنیا میں ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو آل محمد کے حوالے اللہ کے ثبوت کر کے زمین کی حدوں کو سمیٹ دیا ہے. زمین کی حدوں کو سمیٹ دیا ہے. موضوع ہمارا یہی ہے نا کہ کربلا بھی وہاں تک آنا چاہتا ہوں جس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. توجہ کیجئے گا. پھر اللہ نے کہا عبدی
اتینی اجلک مثلی انا ملک حی لا اموت ابدا، میں ایک ایسا عظیم بادشاہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اے میرے بندے، جب تو میری اطاعت کرے گا اجعلک ملکن حیا لا تموت ابدا، تو تجھے بھی ایک ایسا زندہ بادشاہ بنا دیں گے جو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے، اور اسے اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اجعلک ملکن حیا لا تموت ابدا، کہ ہم تجھے ایسا بنا دیں گے کہ کبھی تجھے موت نہیں آئے گی۔ عزیزو، ساری دنیا حیرت میں ہے کہ ہر 2026 آ گیا، ذکر حسین میں کمی نہیں آتی، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ چھٹے امام نے زیارت شعبانیہ میں امام حسین سے ہی فرمایا تھا، توجہ کیجئے گا، السلام علیکہ انکا وجہ اللہ الذی لم یہلک ولا یہلک ابدا، اشہد انکا قد قتلت ولن تموت۔ اے میرے بابا حسین، آپ اللہ کا وہ چہرہ ہیں نہ جسے مٹایا گیا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ انکا قتلت ولن تموت، آپ کو اللہ، آپ کو لوگوں نے قتل تو کیا لیکن موت نہیں آئی۔ عزیزو، امام جعفر صادق نے امام حسین کو یہ کیا فرمایا؟ انکا وجہ اللہ، آپ اللہ کا چہرہ ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ چہرے میں سوچنے کی صلاحیت ہے، چہرے میں بولنے کی صلاحیت ہے، چہرے میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر انسان کا جسم پہچانا جائے گا تو چہرے کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ امام جعفر صادق نے کہا اشہد انکا وجہ اللہ لم یہلک ولا یہلک ابدا، آپ اللہ کا چہرہ ہیں جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اس حدیث کی تشریح ہو گئی کہ کربلا سے پہلے ہم حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد ہم حسین سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چہرے میں دیکھنے کی صلاحیت، چہرے میں بولنے کی صلاحیت، چہرے میں سوچنے کی صلاحیت، چہرے میں سننے کی صلاحیت، یہ چہرہ نہ ہو تو جسم نہیں پہچانا جائے گا۔ امام نے فقرہ کہہ کے بتا دیا کہ کربلا کے بعد دین محمد اگر سنے گا حسین کے ذریعے، دیکھے گا حسین کے ذریعے، بولے گا حسین کے ذریعے، رہے گا حسین کے ذریعے، پہچانا جائے گا حسین کے ذریعے۔ یہیں بات نہیں رکتی، پیغمبر نے ہی فرمایا اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام، اے انبیاء کے وارث تم پر سلام۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جو اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دے، خدا بند عالم اسے زندگی میں دنیا کے سامنے، عزیزو، سر حسین کاٹا گیا لیکن شہرک کٹنے کے بعد بھی تلاوت حسین نہیں روکی گئی۔ اس لیے واضح کر دیا اللہ نے کہ جو ہماری بارگاہ میں قربانی دیتا ہے، انا اجعلک ملکن حیا لا تموت ابدا، میں تم کو بادشاہ بنا دوں گا، ایسا عظیم بادشاہ بنا دوں گا جسے کبھی موت نہیں آتی۔ عزیزو، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ جناب سیانہ کو دربار میں طلب کر دیا گیا، تمہیں معلوم ہے سزائے موت؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے؟ اب غور کریں، ہر آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بزرگی اور عہدہ دیا جاتا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا جناب سیانہ کے سامنے، چھوٹی بات نہیں تھی۔ تقیہ میں زندگی گزار کے یہاں تک جناب سیانہ ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب سیانہ کے، فرعون ملعون، ان کا بچوں کو لیا، بچوں کو لیا، کہا تندور روشن کرو، آگ جلاؤ، آگ جلنے لگی۔ اب غور کریں کہ جب وقت کا خدا آگ جلوا رہا ہو تو کیسی آگ جلے گی؟ اہتمام ہے کہ سیانہ کو جلا دو، جناب سیانہ کھڑی ہیں، آگ روشن، دربار سجا ہوا، بچوں کو بلایا گیا، بچے بھی آگے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہ سیانہ وقت ہے، قبول کر لو ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی جائیں گے۔ آسان نہیں ہے عزیزو یہ۔ جب کربلا کی محضر شہادت کو انبیاء کے سامنے پیش کیا گیا تو تمام روح انبیاء نے تاج شہادت کو پہننا چاہا،
اور جب قدرت نے کہا کہ تنہا تمہاری قربانی نہیں چاہیے، بچوں کی بھی قربانی چاہیے ہے، انبیاء نے قدم سمیٹ لیے۔ آسان نہیں ہے عزیزو، کربلا کی قربانی بہت عظیم ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسے عقل کے ذریعے سے نہ پہچانا جائے، اس کو اتنا ہی جانا جائے جتنا امام حسین نے خود پہچانوایا ہے۔ معصومین کی نگاہ سے کربلا دیکھو بس، ہماری نجس نگاہیں، ہماری ناقص عقل کا کربلا سمجھ پائے گی؟ نہیں سمجھ سکتی۔ دنیا کا عاقل انسان تو یہی کہتا ہے نا کہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن پیاس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، کربلا زندہ رکھتی ہے۔ دنیا یہی کہتی ہے نا، ہلکی سی چوٹ لگنے کے بعد بچہ روتا ہے، کربلا کہتی ہے تیر کھانے کے بعد ہی مسکراتا ہے۔ ہم سمجھیں گے کربلا، ہم یہی ذکر سید الشہداء علیہ السلام برپا کر لے، کافی ہے ہمارے لیے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، اس ذکر کو، سیدہ کی وراثت کو وہاں تک پہنچا دے خلوص نیت کے ساتھ، بس ہمارا کام پورا ہو گیا عزیزو۔ سیانہ کو بچوں کے ساتھ، تمہارے بچے جائیں گے سیانہ؟ کہا راضی ہوں۔ ایک بچے کو آگ میں جلایا گیا، ماں کھڑی ہے، دوسرے بچوں کو آگ میں پھینک دیا گیا، ماں کھڑی ہے۔ قدرت نے کیا کہا؟ گھبراؤ نہیں، میں تم سے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے کہا تم ہمیں جو ہے بادشاہت میں، مملکتوں میں، کسی اور طاقت میں تلاش نہ کرو، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہم ہوتے ہیں، تمہاری شہرت سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ تمہارا رب عزیزو، کل میں نے عرض کیا تھا نا، وہیں سے بات کو متصل کر رہا ہوں۔ امام نے کیا کہا کہ امام نے کہا ایک پروردگار عالم ایک بندے سے 70 ماں کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سیانہ ایک ماں ہے، ایک بیٹا گیا، دوسرا بیٹا گیا، ماں گھبرائی نہیں، کم سن بچہ، بے زبان بچہ گود میں ہے سیانہ کے، آواز قدرت آئی، سیانہ، عزیزان گرامی، سیانہ کا یہ بچہ اللہ کی الوہیت پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی فرعون نے کہا کہ اس بچے کو بھی جو گود میں معصوم بچہ ہے اسے آگ کے حوالے کرو، یہاں جناب سیانہ کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اللہ نے کہا جب دل ٹوٹنے لگتا ہے وہاں ہم نصرت کے لیے آ جاتے ہیں، تم نے اپنا امتحان پورا کر دیا، اب ہماری باری ہے۔ عزیزو، اللہ نے ہی کہا نا اتینی اجلک مثلی، ہم تجھے اپنے جیسا بنا دیں گے، قربانی دیکھو تو دیکھ۔ جیسے ہی چھوٹے بچے کو فضا میں اچھالا گیا تو تمہارا روایت نے لکھا کہ ہوا کے اندر رک کر کے بچے نے کہا یا اماں ہو اصبری انک علی الخیر، اے مادر گرامی گھبرائیے نہیں، آپ خیر پر ہیں، صبر کر لیجئے۔ جو بچہ ابھی تک نہیں بولا تھا، اللہ نے طاقت کو گویائی دے کے بتا دیا کہ نہ بولنے والا بچہ بول کے بتا رہا ہے، اے مادر گرامی اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، یہ کم سن بچہ جو اب تک نہیں بولا تھا، فضا میں رک کر کے مادر گرامی کی جانب دیکھا اور دیکھ کے کہا یا اماں ہو اصبری انک علی الخیر، مادر گرامی صبر کیجئے، آپ خیر پر ہیں۔ یہی فقرہ جناب سیانہ کی تقویت کے لیے کافی ہو گیا۔ مسکراتی رہی سیانہ، بچہ جل کے خاک کر دیا گیا، سیانہ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، تاریخ پر گرد پڑی، بات ختم ہو گئی، دربار فرعون ڈوب گیا، فرعونیت ختم ہو گئی۔ عزیزو، تمام تاریخیں گزرتی چلی گئیں، سیانہ کا تذکرہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم اپنے بندوں کو مرنے نہیں دیتے، ہم اپنے بندوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر معراج کے سفر پر نکلے، جناب جبرائیل ساتھ ہیں، بیت المقدس پر لے کر کے آئے، یا رسول اللہ یہاں طواف کر، یہ حکم خدا ہے۔ بیت المقدس جناب رسول خدا نے معراج کے سفر میں ایک مرتبہ طواف کیا، طواف کرتے کرتے جیسے ہی دریائے نیل کے پاس سے گزرے تو پیغمبر کی سواری کو اللہ نے کہا رکو، یہیں ٹھہرو میرے حبیب۔ کا کیا ہوا کہ زمین پر اترو، پیغمبر اسلام زمین پر اترے، جیسے ہی اترے کہا میرے حبیب کچھ محسوس کیا؟ کہاں محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا پروردگار ایسی خوشبو اس زمین سے آ رہی ہے جیسی خوشبو ہم نے جنت بھی نہ سونگھی۔
بیدار ہو کے سنیے گا عزیزو، ایسی خوشبو ہم نے جنت میں بھی نہیں سونگھی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ جبریل آگے بڑھے، اے اللہ کے نبی، یہیں پر سیانہ کو جلایا گیا تھا، اللہ نے سیانہ کی راکھ کو خوشبو میں بدل دیا ہے، اب جب تک زمین باقی رہے گی سیانہ کی شہادت کی خوشبو زمانے میں پھیلتی رہے گی۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ہماری بارگاہ میں قربانی دیتا ہے ہم اسے زندہ رہتے ہیں۔ کا زندہ رہنے کی علامت یہ ہے وَلَنُحْيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اے میرے اللہ کے نبی وعدہ ہے کہ جب آپ کا آخری حجت ظہور کرے گا سیانہ کو امام کے ناصرین میں شمار کر کے بچوں کے ساتھ یہیں سے اٹھایا جائے گا۔ عزیزو یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ جب تک سیانہ زندہ رہیں گی اس خوشبو کے ذریعے سے زندہ رہیں گی، اور جب حجت خدا ظہور کرے گا اسی مقام سے سیانہ کو نصرت امام میں اٹھایا جائے گا۔ اے میرے بندے اطاعت کر کے تو دیکھ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ جو ہم فرش عزا، یہ مجلس امام حسین، یہ ذکر، یہ تابوت، یہ علم، یہ چھوٹے تبرکات نہیں ہیں۔ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ اللہ کی نشانیوں کو جو اطاعت کرتا ہے ان بابرکت جگہوں کو بابرکت سمجھتا ہے، اللہ نے اور آل محمد نے تشنا نہیں رکھا۔ اطاعت کر کے کوئی دیکھے، سیریا میں ایک مقام ہے جسے راس الحسین کہا جاتا ہے، وہ پتھر آپ نے دیکھا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو سر مبارک رکھا گیا تھا، اس پر خون بھی مظلوم کا نشان کے طور پر موجود ہے۔ نویں امام کا زمانہ ہے، ایک شخص اس نے سن رکھا تھا یہاں امام کا سر مبارک آیا تھا، اس نے سوچا امام مظلوم شہید ہوئے، رسول خلا کے فرزند ہیں، جناب سیدہ کے بیٹے، امام وقت ہیں، جب ان کے لہو کا ایک قطرہ اگر یہاں رہ گیا ہے تو یقیناً اللہ کی نگاہ میں بہت بابرکت جگہ ہے۔ یہ سوچ کے اس نے رات میں عبادت کرنا شروع کی۔ سنیے عزیزان گرامی، اللہ طاقت کیسی عطا کرتا ہے، غیب سے راستہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ عبادت شروع ہو گئی، روز آتا تھا وہاں، نماز پڑھتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ ہاں امام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں، بات گزر گئی۔ ایک شخص اس کو یہ خبر ہوئی کہ سامرہ میں ایک قید خانہ ہے، اس میں قیدی بند ہے، اور اس قیدی کا جرم یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ذرا اس سے ہم ملاقات تو کریں کہ آخر اس نے کون سی ایسی دلیل ہے جس دلیل کے بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ملاقات کی سامرہ کے قید خانے میں آ کر کے، بھائی تم نبی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے جرم میں تو یہی شہرت ہے کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو؟ تو وہ رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹھو، تم پہلے شخص ہو جس نے ہمارے جرم کے بارے میں پوچھا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کب؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا۔ حادثہ کیا ہے؟ حادثہ یہ کہ میں وہی شخص ہوں کہ جو سیریا میں اس مقام کو، جس مقام پر سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا، وہاں میں عبادت کرتا تھا، اور عبادت کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا، پابندی کے ساتھ میں نے عبادت کی، اور عبادت کرتے کرتے جب ایک عرصہ گزر گیا تو ایک رات میں عبادت کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک خوبصورت جوان سفید لباس میں ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا قوم، کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا روب و دبدبہ و جلال تھا، اصول کافی میں روایت موجود ہے، اتنا روب و دبدبہ تھا کہ میں گھبرا گیا اور کچھ کہہ نہ سکا اور کھڑا ہو گیا۔ بھائی اس نے کہا ہاتھ دو، ہاتھ دیا میں نے، کہا ہمارے ساتھ چلو۔ کہا میں نے جو قدم بڑھایا تو دوسرا قدم خانہ کعبہ میں تھا۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ اور پیغمبر کے قبر کے پاس پہنچا،
جتنی بابرکت جگہیں تھیں، مقدس جگہیں تھیں، ہم نے اس بزرگ کے ساتھ، اس آنے والے خوبصورت شخص کے ساتھ ساری زیارت کی، اور جب واپس آیا تو وقت وہی تھا، وقت وہی تھا. اس نے ہم کو یہاں پہنچایا، اس کے بعد چلا گیا. دوسرا دن ہوا، پھر آ گیا وہ شخص وہی، کہا چلو ہمارے ساتھ. پھر ہم گئے، پھر ان مقامات کی زیارت کر لی. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ جہاں کی زیارت میں پیسوں کے ذریعے سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لمحے میں ہو رہی ہے. اس سے بڑی قسمت تھا، ایسا نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ سوچ سکتے ہیں. جب تیسرا دن وہ شخص آیا تو اب کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد اب ڈر ختم ہو گیا تھا. ہم نے پوچھا آپ ہیں کون؟ اس قدر لطف کس بات کا؟ کہا میں تمہارا نواں امام ہوں. تم نے اس کو بابرکت سمجھا ہے، ہم نے تجھے بابرکت سمجھا ہے. تم نے میرے جد کی اس زیارت کو، اس مقام کو، اس مقدس زمین کو، اس پاکیزہ لہو کو بابرکت اور جائے مقدس قرار دیا، عبادت کی جگہ قرار دیا. جب تم نے اس کو محترم سمجھا ہے تو ہمارا بھی تو کوئی فریضہ ہے. اللہ اکبر. کہ جو اہل بیت کو اس قدر احترام اور اہمیت دیتا ہے، پھر اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بھی قرض باقی نہیں رہتا. کوئی کر کے تو دیکھے. کہا ہم نے یہ کر لیا، امام کی بھی زیارت ہو گئی، مقدسات کی بھی زیارت ہو گئی، بغیر کچھ مانگے. ہم نے تو صرف سر امام حسین کی برکت اس جگہ کو اتنا مقدس جانا تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری زندگی تمام زیارتوں سے مشرف ہو گئی. کربلا، عزیزان کرام، کا بس خوش ہو گیا. ہم نے اپنے دوست کو اس پورے واقعے کو بیان کر دیا. جب دوست کو بیان کر دیا تو دوست نکلا حاسد. اس نے جا کے بادشاہ کو بتا دیا. جب یہ خبر عام ہو گئی تو اس نے، یہ بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ خبر اور عام ہوگی، لوگوں تک پہنچے گی، تو اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوگا. لوگ اس کو اور بابرکت جگہ سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں کہ مجمع لگے گا، یہاں پہ سب کچھ بننے لگے گا، لہذا اسے روکا جائے. اب غور کریے کہ سوچ بھی دشمن کی کہاں تک ہے. کہ کیسے روکا جائے؟ کہ اس کے اوپر ایک جرم عائد کرو جھوٹا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے اس کو ہم قید خانے میں ڈال دیں. یہ سزا سنا دی گئی، پیروں میں زنجیر ڈال دی گئی. تو جو شخص آ کر کے اس سے قید خانے میں پوچھ رہا تھا کہ تمہارا جرم کیا ہے، تو جب اس نے یہ واقعہ اس سے سنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم نے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم رسول اللہ کو خاتم النبی مانتے ہیں، سید المرسلین جانتے ہیں، جیسے تمہارا عقیدہ ویسے ہمارا عقیدہ، کوئی فرق نہیں ہے. کہا اچھا یہ کوشش کرو، جب تم سے ہم نے پورا واقعہ بیان کر دیا تو تم جاؤ بادشاہ کو حقیقت بتا دو تاکہ ہمیں آزاد کر دے. ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، عبادت کی ہے. اگر یہی بات ہے کسی کو نہیں بیان کرے تو نہیں بیان کریں گے، آزاد تو ہمیں کرے. کہا ٹھیک ہے. یہ بادشاہ کے پاس آیا جس سے اس نے بیان کیا تھا. بادشاہ کو پورا واقعہ بیان کیا. ظالم. کہا دیکھو یہ بات ہے، اس کو آزاد کر دیجئے. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں آزادی چاہتا ہوں، ایک مومن آزاد ہو جائے. کہا ایک نامہ لکھ دیجئے تاکہ زندان کے جو داروغہ اسے ہم دے دے تاکہ یہ آزاد ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پورا واقعہ سنا، نامہ لکھ دیا کہ لے جاؤ. یہ خوش ہو گیا مومن کہ چلو ایک کار خیر یہ بھی ہوا کہ ہم نے ایک مومن کو آزاد کروا دیا. بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے اللہ کی بارگاہ. جب دربار سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ آخر دیکھیں اس نے لکھا کیا. تو اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا جس کے امام کی اتنی طاقت ہو کہ ایک لمحے میں اتنے مقامات کی زیارت کرا سکتا ہو تو جاؤ اس فوجی سے کہو کہ زندان کا دروازہ بند رہے اور قیدی آزاد ہو جائے. دشمنی، عداوت. یہ مایوس ہو گیا کہ ہم نے تو کیا سوچا تھا، کیا نکلا. بہرحال مایوس ہو کے جیب میں رکھا ورقہ سامرا پہنچا کہ جا کے اس کو خبر کر دے بھائی دعا کرو کوئی اور راستہ اگر ہو تمہاری آزادی کا تو مہیا کرو، فی الحال یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ سوچ کے چلا.
سامرہ پہنچا، اس قید خانے کے قریب پہنچا تو اس نے شور سنا، ہنگامہ، فوجی ادھر ادھر بھاگ رہے، تو گھبرا گیا آخر کیا ہوا، اور اسی طرف قید خانے کی جانب دوڑتا ہوا چلا گیا، اور اسی قید خانے کے اسی کمرے کی جانب بڑھا جس میں وہ قیدی موجود تھا۔ وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا اور سارے فوجی پریشان تھے، حیرت کی انتہا تھی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید قیدی اس کو سزا دے دی گئی، ادھر ہم آزاد کرانے گئے اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ کچھ تو واقعہ ایسا ہوا جو سارے قیدی اس کے پاس، سارے فوجی اس کے دروازے پر موجود، توجہ کیجئے گا، کہا میں دوڑتا ہوا فوج کو ہٹاتا ہوا اس کے دروازے پہنچا، ایک قیدی، ایک فوجی سے پوچھا کیا بات کیا ہوئی، کہا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہا کیا واقعہ ہوا ہے، کہا دروازہ بند ہے اور قیدی آزاد ہے۔ جملہ نہیں غور کیا عزیزو، امام اس نے جملہ کیا لکھا تھا، اپنے امام سے توسل کرے کہ جو امام ایک لمحے میں زیارت کرا سکتا ہے وہ امام ان کو ایسا ہی لے جائے کہ دروازہ بند ہو اور قیدی آزاد ہو۔ عزیزان گرامی کا کیا ہوا، کا زنجیر بکھری ہوئی ہے، دروازہ بھی بند ہے، قیدی غائب ہے، کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ جب میں نے دیکھا تو منظر وہی تھا، کہ ہٹ جا مجھے سجدہ کرنے دو، کہ اللہ نے مجھے اس منزل تک پہنچایا ہے کہ 12 امام جیسی ولایتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ صلوات در محمد و آل محمد پر۔ عزیزو کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ جو زیارتیں آپ پڑھتے ہیں یا حسین کی صدا پڑھتے ہیں یا یہ نوحہ ماتم جو کرتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر حسینی ہے، جو اس کو زندہ رکھتا ہے اللہ اسے بھی زندہ رکھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ راستہ آسان بھی ہے، یہ راستہ مشکل بھی ہے عزیزو۔ مشکل کچھ نہیں ہے، مشکل صرف یہ ہے اپنی خواہشات نفس کو مار دو، اپنی زندگی کو اہل بیت کے حوالے کر دو، اور جو اس منزل میں آتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ورنہ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، ہم بہت اہل بیت کے چاہنے والے نہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں مومن۔ بات آ گئی ہے، سنیے، اور یہ سارے واقعات روایات عبرت ہیں ہمارے لیے۔ اپنے ایمان کو اتنا مستحکم کر لیجئے، اتنا مضبوط کر لیجئے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کا مسئلہ ہو جان چلی جائے، لیکن آبرو اہل بیت علیہ السلام رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی تھوڑی جو ایسا ہم سوچتے۔ امیر مومنین ایک ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ یہ محبت ہمیں اس منزل تک پہنچاتی ہے، یہ محبت ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتی، اللہ سے قریب کرتی ہے۔ جناب مالک اشتر سے زیادہ امام کو کون چاہتا تھا؟ مالک اشتر وہ ہیں جس کو امام نے کہا کہ مالک اشتر تم ویسے ہی ہو ہمارے لیے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ توجہ کیجئے، میں تم وہی ہو جیسے میں رسول۔ مالک اشتر جیسا شجاع ترین، بہادر ترین، اللہ کی بارگاہ میں وسیع خدا کے اعتماد کی مرکز کا نام مالک اشتر ہے۔ مالک اشتر سے شجاع نہیں ہے، مالک اشتر اللہ کی بارگاہ میں تربیت پایا ہوا عجیب و غریب نمائندہ ہے۔ ایک شخص نے مالک اشتر کو بازار میں جاتے ہوئے پتھر مارا، سر پہ لگا جانا ہے مالک اشتر کی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں پتھر مارا؟ کہا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہ ہے کہ جس نے جنگ صفین میں معاویہ کے فوج کو پانی پلا دیا تھا، جس کی تلوار بجلی کی طرح برستی ہے۔ تجھے خوف نہیں ہے اس سے؟ یہ ڈر گیا کہ ہم نے پتھر مارا۔ مالک اشتر کے پیچھے پیچھے چلا۔ جناب مالک اشتر مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے۔ نماز تمام ہوئی، لرزتا ہوا گھبراتا ہوا مالک اشتر کے پاس، سرکار حضور معاف کر دیجئے، میں نے بڑی غلطی کی، آپ کو نہیں پہچانا، آپ کہاں؟ جناب مالک اشتر نے کہا کہ یہ 2 رکعت نماز تیرے لیے پڑھی ہے۔ آپ غور کریں، یہ امام کے وہ ناصرین تھے
جن کی تربیت امام نے کی تھی. محبت کی علامت یہ ہے کہ رات کے سناٹے میں ہم سو جاتے ہیں، مالک اشتر نہیں سو رہے ہیں، زوجہ کو ہٹ محسوس، مالک بستر پر نہیں ہے. عزیزو بیٹے کو جگایا، ابراہیم میرے لال جاؤ دیکھو تمہارا بابا رات کے سناٹے میں گھر میں نہیں ہے، بستر پر نہیں ہے. بیٹا نکلا، رات کے سناٹا، سارا مدینہ سارے لوگ سو رہے ہیں. مالک اشتر کے تلاش میں جناب ابراہیم آئے تو کیا دیکھا؟ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تمام ہوئی، مالک اشتر نے کہا بابا ساری دنیا تو سو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں. کہا میرے لال مجھے علی کی محبت سونے نہیں دیتی، مجھے علی کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے، میں سمجھ ہی نہ پایا علی کون ہے. عزیزو یہ وہ لوگ تھے جو مولا علی کو اتنی قریب سے دیکھ رہے تھے پھر بھی نہ سمجھ سکے. جناب میثم تمار سے امیر المومنین نے کہا میثم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا اس کھجور کے درخت کو پانی دے رہا ہوں. کہا اسی پر تمہیں سولی دی جائے گی. اب جناب میثم تمار 2 مرتبہ پانی دینے لگے. اب وہاں نماز بھی آ کے پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں دعا کرتا ہوں جلدی سے درخت بلند ہو جائے، میرے مولا کا قول تو پورا ہو جائے. عزیزو یہ امامت ہے، امامت جو اتنے قریب سے رہنے والے، 24 گھنٹہ امامت کے ساتھ رہنے والے امام کو نہ پہچان سکے، ہم جیسے گنہگار امام کو کیا پہچان سکیں گے؟ لہذا جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کافی ہے. عزیزان گرامی یہ مالک اشتر ہیں، اور مالک اشتر کو اللہ نے اس عنوان سے یہ قربانی تیار کی گئی کہ اگر کوئی اپنی تربیت امامت اور اللہ کے نمائندوں سے متصل ہو کے کرتا ہے تو اس کا نفس ایسے اللہ تیار کرتا ہے. روایت سنیے عزیزوں، شخص آیا ہم جیسا، بہت چاہتے ہیں آپ کو مولا، بہت محبت ہے آپ سے. اچھا محبت تو ہے لیکن مولا کی مانتے نہیں ہیں. نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. جو امام ہمارا 1000 رکعتیں نماز پڑھتا ہو، ہم 17 بھی سنبھال نہیں پا رہے ہیں. جس امام نے ہر نیکی پر شکر کا سجدہ کیا ہو، ہم نماز کے بعد بھی ایک سجدہ نہیں کر پا رہے. ہے نہیں؟ افسوس کا مقام ہے نا. تو وہ شخص آیا، اس نے کہا مولا علی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. امام نے کہا محبت کرتے ہو؟ کہا کیا جانتے ہو ہماری محبت کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا نہیں باپ سے محبت ہے. امام نے کہا چلو میرے ساتھ. اس کو مدینے سے باہر لیا، اس کے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، آنکھ پر. اس نے کہا کہ ایک لمحے میں کسی ایسی زمین پہ پہنچا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا، کسی دوسری کنٹری میں. امام نے کہا چلو. بازار پہنچے، ایک جگہ قیام کیا. کہا جاؤ فلاں قصاب رہتا ہے، اس سے گوشت لے کر کے آؤ. گوشت کھائیں گے پھر اس کے بعد سفر آگے بڑھائیں گے. گیا، اس نے کہا بھائی گوشت دے دو. اس نے گوشت دیا. جب اس نے مدینے کا پیسہ پیش کیا تو قصاب کھڑا ہو گیا. کہاں کے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا. کہا جلدی سے ہماری جگہ بیٹھ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا مولا علی رہتا ہے. محبت کی علامت کیا ہے؟ تم اس شہر میں رہتے، آنے والے سے نہیں پوچھا کہ تم چاہتے بھی ہو یا نہیں، بس صرف اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا آقا رہتا ہے. بیٹھو، تمہارا احترام ہے، تم مدینے کے رہنے والے ہو، بڑے قابل ہو، بڑے مشرف انسان ہو، بہت امتیاز بزرگی ہے تمہارے پاس. کہا بھائی ٹھہرو. تو کہا کوئی ٹھہرنے کی بات نہیں، یہاں بیٹھیے بیٹھیے، ابھی آپ کی ضیافت کرنی ہے، آپ میری مہمان ہیں، یہ پیسہ رکھ لیجئے. پیسہ نہیں چاہیے. کہا کب سے مدینہ؟ کا برسوں سے ہوں. کہا اپنے بازوؤں کو مس کر لینے دو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یقیناً کبھی نہ کبھی وہ ہوا جو میرے مولا کا طواف کر کے نکلی ہوگی تمہارے بازوؤں سے بھی لگ کے گزری ہے. اب محبت اگر ہے تو پھر کیفیت محبت کیسی ہو، اظہار عشق کیسا ہو. عزیزان گرامی، جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اسی کو سمجھانے کے لیے سے بازار میں بھیجا تھا. گھبرا گیا. کہا اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں میرا ساتھی بھی موجود. کہا جاؤ یہ گوشت یہیں چھوڑ دو، میں دکان بند کر رہا ہوں، آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، میں تمہارا منتظر رہوں گا. اب یہ گھبرائی ہوا مولا کے پاس ہے. مولا تو معاملہ پلٹ گیا ہے، وہاں تو دعوت ہو گئی ہے.
امام مسکرائے، کہا ٹھیک ہے چلیں گے، دعوت ہوگی تو کس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، چل کے کھانا کھائیں گے۔ ادھر جاسوسوں نے خبر کر دی حکومت کو، بادشاہ کو، کہ مدینے کے کچھ شیعہ آئے ہیں اس کے گھر آنے والے، اور بادشاہ اتنا فاسق اور فاجر اور ظالم ہے کہ وہاں پر ایک بھی مومن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تاریخ، ہمارے پاس بہت سارے جملے ہیں عزیزو، ایسے ایسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں۔ بسر ابن ارطاد، اس ملعون کا حکم یہ تھا کہ مدینے سے لے کر کے عراق کے درمیان جتنے گاؤں ہیں، اگر کوئی بھی ایک بھی نام علی کا شیعہ مل جائے، اگر اس کا نام بھی، اس کا پورا گھر شہید کر قتل کر ڈالو۔ کتنے لوگ مارے گئے عزیزو۔ حجاج ابن یوسف جب پیدا ہوا تو حکیم کو بلایا گیا، یہ دودھ ماں کا نہیں پی رہا تھا، حکیم کو بلایا گیا، ڈاکٹر آیا، اس نے زبان دیکھی، کہا یہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا، کہا پھر، کہا یہ خون پیے گا، یہ خون پیے گا۔ اس ملعون نے اتنے شیعوں کو، 55,000 شیعوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ معلوم ہے ہم تک جو شیعت پہنچی ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ 55,000 شیعوں کو قتل کیا اس ایک آدمی نے۔ بس ابن ارطاد کو امیر المومنین نے، وہ علی اتنا کریم اور فیاض اور رؤوف امام، اس نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب جناب ابن عباس کے بیٹے جناب قاسم کو کاٹ کر کے قتل کر کے اس کی انگلی کو اپنے گلے میں پہنا اس ملعون نے، تب امام نے دستے دعا بلند کی، پروردگار اس کو عبرت جیسی موت عطا کرنا۔ عزیز و رؤوف امام اگر کسی کو بد دعا دے دے، جو کتنا فاسق ہو سکتا، اور جب یہ مرا ہے تو اس عالم میں مرا ہے کہ اپنا فضلہ، اپنا پاخانہ خود کھاتا تھا۔ یہ امام کی بد دعا کا اثر تھا۔ تو یہ خبر ہو گئی، جب خبر ہو گئی کہ یہ شخص مدینے کے دوستوں کو اپنے گھر بلائے ہوئے ہے، شیعہ ہے، سپاہی آ گئے دروازے پر۔ ایک بیٹا ہے اس کا، ایک بیٹا اس قصائی کے پاس، بیٹے کو بلایا، کہا میرے لال مدینے کے مہمان آنے والے ہیں، گھر کو پاک کر دو، خوشبو سے معطر کر دو، شیعان اہل بیت علیہ السلام، امیر مومنین کے شہر کے رہنے والے کچھ لوگ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ عزیزو، بیٹا بھی ویسے ہی باپ کے عقیدے کا مالک، گھر مرتب ہو گئے، دونوں باپ بیٹے دروازے بیٹھے، فوجی آ گئے، کہ تمہارے گھر مدینے کے مہمان آنے والے، کہا ہاں، کہ تمہیں معلوم ہے کہ جس جرم کی سزا کیا ہے، کہا سزائے موت، تیار ہو، کہاں تیار ہے۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، کہا میرے لال ہم شہید ہو جاتے ہیں، میرے آنے والے مولا کے مہمانوں کو اور ان کے شہر کے رہنے والوں کو احترام کے ساتھ کھانا کھلا کر رخصت کر دینا، میرے مرنے کی خبر نہ دینا، ان کو اذیت ہوگی۔ اس معیار کی محبت کہاں ہے عزیزو؟ بیٹے نے باپ سے کہا کیسی بات آپ کرتے، اگر دوسرے کسی مسلک کے مہمان ہوتے تو یہ میزبانی میں کرتا، اگر میزبان بزرگ ہو تو یہ میزبانی بزرگ کرتا ہے، لہذا میں شہید ہو جاتا ہوں، میں قتل ہو جاتا ہوں، آپ میزبانی کریے۔ بیٹے کو سر قلم کر دیا گیا، خون صاف کیا، جنازہ چٹائی میں لپیٹ کے کنارے رکھ دیا۔ کتنا سخت ہے عزیزو، چہرے پر آثار غم بھی نہیں ہے، مصیبت کے آثار بھی نہیں ہیں، مہمان آنے والے ہیں، مہمان آ گئے، امیر مومنین آ گئے، وہ دعوے دار محبت بھی آ گیا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ اب آپ اسے ایسے ماحول میں مسکرانا بھی ہے، ایسے ماحول میں مسکرانا بھی ہے عزیزو۔ ہم آتے ہیں مجلس کیا، تبرک کھائے، یا حسین کی صدا بلند کی اور جا کے اطمینان سے سو گئے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے اس عشق پر اپنی زندگی کیسے قربان کی ہے، اپنی احساسات، اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنے گھر کے اثاثوں کو اہل بیت پر قربان کر کے وہ منزل حاصل کر لی جو جہاں پر اللہ دیکھنا چاہے۔ اجر رسالت کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ، وہ اہل بیت پر قربان کرو۔ دم ہے عزیزو، دسترخوان لگ گیا، امتحان کی گھڑی اور سخت ہوئی۔ امام نے کہا تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا بیٹا ہے، کیونکہ بیٹا دیکھ چکا تھا وہ مہمان کہ اس کا صاحب کیا بیٹا ہے، خبر ہو گئی۔ کہا بلاؤ اپنے بیٹے کو، وہ بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ باپ نے کہا نہیں، وہ کہیں گیا ہوگا، آ جائے گا، کھانا کھا لیں گے۔
آپ کھا لیجئے، تاخیر ہو جائے گی، آپ مسافر ہیں۔ کہا نہیں، اس وقت تک لقمہ دہن میں نہیں جائے گا جب تک بیٹا نہیں آئے گا۔ بلاؤ اپنے بیٹے، کیسے کہے؟ پھر اس نے اصرار کیا، نہیں کھانا کھا لیجئے آپ، ہو سکتا ہے تھوڑی تاخیر ہو جائے۔ امام نے کہا نہیں، بلاؤ اپنے بیٹے کو، جب تک تمہارا بیٹا نہیں آئے گا میں لقمہ دہن نہیں رکھوں گا۔ اب صبر کا پیمانہ چھلکا، آنکھوں میں اشک بھرے۔ امام سے کہا جس کی محبت میں آپ کو بلایا ہے اس کی محبت میں بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ اب جملہ سنیے عزیزو، موت کی بستی میں بیٹھ کر کے حیات بانٹنے والا امیر اپنے مقام سے بلند ہوا۔ گھبرا گیا، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے معلوم نہیں۔ امام نے کہا لاؤ اپنے بیٹے کے جنازے کو۔ کہاں ہے؟ کہا چٹائی میں لپیٹ کر میرے سامنے رکھو۔ امام نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اشارہ کیا قوم بیدنی کھڑا ہو جا۔ اب جو کھڑا ہوا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بیٹے کو پکڑ لے، میرے لال کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بابا جس کو دیکھنا تھا آج میرے گھر میں آ گیا، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا مولا، میرا امیر، حجت خدا، ولی مطلق، امام برحق، قائد الغر المحجلین، امام العارفین، یعصب الدین، علی امیر المومنین ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ عزیزوں پیروں پہ پڑ گیا، اے میرے مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا کام ہے محبت کرنا، ہمارا کام ہے اجر الہی عطا کرنا۔ صلوات در محمد و آل محمد پر۔ یہ محبت چاہیے ہے، یہ عشق چاہیے ہے، اللہ کی بندگی میں قربانی چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، عشق خدا اتنا قوی ہو کہ قربانی دینے میں کبھی بھی غلطی نہ ہونے پائے، سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ اللہ کی الوہیت، جمال ربانی، کمال ربانی، الوہیت مطلقہ یہ چاہتی ہے کہ ہماری بارگاہ میں قربان ہو جاؤ۔ تو جو جس معیار کی معرفت رکھتا ہے اسی معیار کی قربانی بھی دیتا ہے۔ عزیزو ہر ایک سے قربانی کا مطالبہ نہیں تھا، جناب نوح سے اس معیار کے قربانی کا مطالبہ تھا، جناب ابراہیم سے اس معیار کی قربانی کے مطالبہ تھا جس معیار کی معرفت تھی۔ کسی اور نبی سے نہیں کہا گیا کہ میرے اپنے بیٹے کو قربان کرو، جناب ابراہیم سے کہا گیا اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ عشق الہی اس کمال پر ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اگر تو خوش ہو جائے گا تو اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، تو راضی تو ہو، میں راضی رہوں گا۔ عزیزو عشق الہی اس کمال پہ پہنچا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے منی میں لٹا دیا۔ عزیزو یہ کمال عشق تھا جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے پروان چڑھ رہا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ قربانی امام حسین کا فدیہ تب بن گئی جیسے ہی جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ عشق الہی نے آواز دی ابراہیم عاشق تو ہو لیکن جس معیار پہ محبت ہم چاہتے ہیں وہ میں محبت نہیں ہے۔ کہا پھر معبود کیسے؟ جناب ابراہیم کے قربانی کو قبول کر لیا، دمبا بھیج کے بیٹا بچا لیا۔ کہا ابراہیم ایک منظر کربلا میں ہوگا، حسین کا جوان بیٹا موجود ہوگا، آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں، حسین قربان کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے امتحان بڑھتا جاتا ہے حسین کے چہرے کی چمک بڑھ رہی ہے۔ سید الشہداء پر ماں باپ قربان ہو جائے، یہ عشق ربانی ہے، یہ جمال خدا پر قربانی ہے۔ کون دے سکتا ہے ایسی قربانی؟ میرے آقا مظلوم امام نے جو قربانی پیش کی۔ وقت زیادہ ہو تو معاف کریے گا، ایام ازا ہیں، سال بھر میں ایام نصیب ہوتے۔ حسین جیسا رؤوف امام، حسین جیسا کریم امام۔ جناب غر نے امام کے راستوں کو روکا، فرزند رسول یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امام نے کہا ہو ٹھہرو، ابھی نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ مقام اشراف پر رک گئے۔ امام نے کہا اگر تم چاہو تو اپنی نماز کہیں اور پڑھ سکتے ہو اور چاہو تو ہمارے پیچھے پڑھو۔ جناب حر نے کہا نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے،
یہ امام کی جیت ہے عزیزو. نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، اس لیے کہ روحوں کو اگر اطمینان ہے تو امامت کے پیچھے، معنویت کو زندگی ہے تو صرف اہل بیت کے ساتھ. نماز پڑھ لی مولا کے ساتھ، امام نے خطبہ دیا، دورہ نے خطبہ کہا اور سنو، بنا عرف اللہ، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس سے کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہے. یہ میرا خادم ہے مؤذن، اس کو آواز دی کہ جاؤ خطوں کا ڈھیر لے آؤ. بوریاں لے آئیں، خط کو کھولا گیا، ایک جم غفیر خط کا خطوط رکھے گئے. جناب حر سے کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوفے کے لکھے ہوئے لوگوں کے خطوط ہیں. میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. جناب حر نے کہا مجھے اس کی خبر نہیں ہے. کہا خبر نہیں تو دیکھ لو. معاملہ ختم ہو گیا. جناب حر سوچ میں پڑ گیا آخر کیا بات ہے. ادھر امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب رواں دواں ہوئے. ایک مقام ایسا آیا جہاں حر کے لشکر میں پانی ختم ہو گیا. پیاسا لشکر جب امام حسین کے لشکر کے قریب آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا لشکر روکا. جناب عباس کو حکم دیا میرے لال حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. اتنا پیاسا تھا لشکر کہ جناب حر کے آنکھوں کے سامنے دھواں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زانو پر سر رکھ کر جناب حر کو پانی پلایا. آنکھیں کھلی تو سید الشہداء. یہاں تک کہ روایت کے فقرے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کے تمام فوجیوں کو، حر کے تمام جانوروں کو سیراب کر دیا. یہ سارا منظر حر دیکھ رہے تھے. 4 محرم کو حکم آ گیا کہ فرات سے خیمہ ہٹا لیا جائے. حر پہنچے، امام حسین سے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ خیمہ ہٹا لیجئے. امام حسین نے جناب عباس کو حکم دیا اور خیمہ ہٹا لیا گیا. اب یہ 3 باتیں جو جناب حر کے دل میں بیٹھ گئیں. شب عاشور حر نماز صبح کے لیے کھڑے ہوئے. حر کا بیٹا بکیر، حر کا بھائی اور غلام موجود. ادھر جناب حر پانی لے کے وضو کرنے خیمے سے باہر آئے. کان میں کچھ صدائیں پہنچی. حر تڑپ کے کھڑے ہو گئے. بیٹے نے باپ کی پریشانی کو دیکھا، پوچھا بابا اس وقت آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے پاس لیا ہے. کہا میرے لال آواز سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیسی آواز ہے؟ کہا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش اللہ تش. کہا میرے لال اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تجھے معلوم ہے حسین نے اپنے حصے کا پانی ہم کو پلا دیا تھا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. کہ بابا پھر؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کر سکوں. پسر سعد کے پاس آئے. پسر سعد سے کہا میں نے سنا ہے کہ امام حسین نے راستہ مانگا تھا، تو نے راستہ نہیں دیا. کہا ہاں مجھے حکم نہیں ہے. کہا حسین نے کہا مدینے واپس چلے جائیں، تو نے جانے نہیں دیا. کہا ہاں ہمارے ابن زیاد کی طرف سے یہی حکم ہے. جناب حر واپس آئے. قرہ ایک سپاہی کھڑا ہے، اس سے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو فرات سے پانی پلایا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں گھوڑے کو لے کے جا رہا ہوں پانی پلانے کے لیے. یہ سپاہی سمجھ گیا کہ حر کا ارادہ بدل گیا. جناب حر، ان کا بھائی اور جناب بکیر دونوں تینوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس عالم میں نکلے کہ جیسے امام حسین پر حملہ کرنے جا رہے. لیکن خیمے کے قریب آئے تو اتر گئے. جناب حر نے اپنا دونوں ہاتھ یوں رکھ لیا. سید الشہداء خیمے پہ کھڑے ہیں جیسے ایک مجرم کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہو. اس عالم میں امام حسین کے پاس آئے، اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں پہ گرا دیا. امام نے بازو پکڑ کے کھڑا کیا. حر کیا ہوا؟ کہا مولا اس گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے.
امام نے کہا حور، تمہاری ماں نے نام تمہارا حر رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم آزاد ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب ہمارے محضر میں آ گئے ہو، اللہ نے بھی تم کو معاف کیا، تمہارا امام تم سے راضی ہے۔ عزیزو، جناب حر نے دست ادب جوڑے، مولا ایک گزارش ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا یا تو مجھے قربانی قبول کریے یا میرے بیٹے کو لے لیجئے، جب تک ایک قربان نہیں ہوگا میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ کہا کیا ہو گیا حر، تم میرے مہمان ہو؟ کہا مولا آپ کے خیموں سے بچوں کے صدائیں مجھے رہنے نہیں دیتی، یہ صدائیں میرے دل کو چبھتی ہیں۔ اے مولا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری وجہ سے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حر نے بیٹے کے لیے طلب کیا، اجازت طلب کی، بکیر سے کہا میرے لال جاؤ آقا حسین پر قربانی پیش کرو تاکہ تمہارا جنازہ اٹھا کے تمہارا باپ سید الشہداء کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ جملہ سنیے عزیزو، بیٹا آیا، کریم امام، فیاض امام، رؤوف امام، امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب حر سے کہا حر، عالم غربت میں تم ہمارے مہمان ہو، حر اتنا پانی نہیں ہے کہ میں تمہاری میزبانی کر سکوں۔ جناب حر رو رہے ہیں مظلوم کربلا کے پاس۔ جناب حر کا بیٹا گیا، داد شجاعت پیش کی لی، 50 فوجیوں کو مارا، اس کے بعد زخمی ہو کے زمین پر گرا، اپنے بابا کو نصرت کے لیے طلب کیا۔ جناب حر دوڑے، مولا میں اپنے باپ بیٹے کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حر وہاں پہنچے تو عجیب و غریب منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ بیٹے کا سر ہے، مظلوم کربلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حر نے کہا اے مولا آپ نے کیوں زحمت دی؟ ارے میرا گنہگار بیٹا۔ امام نے جملہ فرمایا ہے حر، جوان بیٹا زخمی ہو تو باپ کو نہیں آنا چاہیے۔ میں کہوں گا اے میرا مولا علی اکبر، اے میرے آقا علی اکبر ہوں گے۔ عزیزو، حمید ابن مسلم کہتا ہے، علی اکبر کا مصائب میں مسلسل پڑھوں گا، سنیے گا عزیزو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جناب علی اکبر جب مقتل میں گرے، یہاں تو حر کے بیٹے کو سہارا دینے حسین پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، اے میرے بابا آخری سلام قبول کرو۔ عزیزو، روایت کے فکرے ہیں کہ امام حسین ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ خیمے سے نکلے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کچھ فاصلے پر حسین زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ جوان بیٹے کا درد کیسا ہوتا ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کچھ فاصلے پر حسین گرے، اب حسین سے بیٹے کے غم کا درد برداشت نہ ہو سکا، اب اٹھ نہ سکے، گھٹنیوں چلتے ہوئے اے میرا لال علی اکبر، اللہ اکبر، اے میرے لال علی اکبر، تمہارا بابا آ گیا ہے۔ جناب حر نے کہا مولا آپ نے زحمت کی ہے۔ کہا جوان بیٹا ہے حر، جوان بیٹے کو اس طریقے سے باپ نہیں دیکھ سکتا۔ جناب حر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے کو لے کے گنجے شہیدہ میں رکھا۔ اب امام حسین کے بعد جناب حر نے کہا مولا مجھے بھی زیادہ شجاعت دیجئے اور میں بھی مقتل جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ حر، خدا حافظ، تمہاری نصرت ہم نے قبول کر لی، ہمارے خدا نے قبول کر لی۔ جناب حر ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آ کر کے خطبہ دیا، اے کمبختو تم نے نہیں پہچانا، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنا دھوکہ دو گے۔ ارے تم نے حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، آج سید الشہداء کو اکیلا کر دیا ہے، ارے تم پر پانی بند کر دیا۔ تم کیسے انسان ہو؟ تمہارے جانور تو پانی پیتے ہیں لیکن حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حر نے حملہ کیا، ایک ایک شخص آتا گیا، جناب حر اس کو مارتے گئے، یہاں تک کہ سب سے بڑا پہلوان صفوان آیا اور جناب حر کے مقابل میں آیا۔ جناب حر سے کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں، میں تجھے یہی نہر کروں گا۔ عزیزو، اس نے حملہ کیا، جناب حر کو تیر مارا، جناب حر بچ گئے۔ اس کے بعد جناب حر کی تلوار چلی، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 3 بھائی اس کے موجود تھے، تینوں بھائی نے مل کر
کے حملہ کیا، دونوں کو ایک مرتبہ واسل جہنم کرنے کے بعد جب تیسرا بھاگا تو خیمے کے اندر جا کر کے جناب حر نے اس کو سر قلم کیا۔ جیسے ہی حر خیمے کے قریب پہنچے، چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا یہ حر بن ریاحی ہے، اس کا باپ علی کا شاگرد تھا، یہ کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزو ایک مرتبہ کہا اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو چاروں طرف سے تیر کی بارش کر دو۔ اللہ اکبر، جناب حر پر چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوئی، پتھر مارا جاتا تھا۔ عزیزو اسی اسنا میں جناب حر زمین پر آئے، امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ مدد کے لیے پکارا۔ جناب امام حسین جناب حر کے پاس آئے اور آنے کے بعد جناب حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ زانو پر سر رکھنے کے بعد چہرے کو خون سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد جب حر کو ایک مرتبہ امام نے بیدار کیا، حر کی آنکھ مظلوم امام کے چہرے پر پڑی تو ایک جملہ فرمایا، مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے نا؟ اے میرے آقا آپ مجھ سے راضی ہو گئے نا؟ جناب حر سے کہا اے حر ہم تم سے راضی ہو گئے، اگر تم رضا کی سنات چاہتے ہو تمہارے سر سے خون بہ رہا ہے، اے حر لو میں اپنے ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال تمہارے سر پر باندھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی میزبانی ہے مجھے نہیں معلوم، یہ امام ہی کر سکتا ہے۔ عزیزو امام المومنین نے توجہ کی جملہ سنیے گا، امیر المومنین جب زخمی ہو کر کے گھر میں آئے تھے 19 رمضان کو تو جناب زینب نے دودھ کا پیالہ دیا، تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد امام حسن سے کہا میرا لال میرا قاتل پیاسا ہوگا، اسے یہ دودھ کا پیالہ پلا دو۔ عزیزو امام کے کہنے پر دودھ کا پیالہ پلا دیا گیا۔ اب جب دوسری مرتبہ جب آخری 20 رمضان کو جناب زینب سے وصیت کرنے لگے تو جناب زینب سے کہا میرے لال ایک گلاس بھرا دودھ مجھے پلا دو، لیکن ایک شرط پئیں گے۔ کہا بابا وہ کیسے؟ کہا جتنا دودھ مجھے پلانا دوسری مرتبہ میرے قاتل کو پلا دے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا مجرم بھی شکم سیر نہ ہو۔ عزیزو امام حسین نے بھی یہی انجام دیا کہ جناب حر کے پیشانی پر اپنی ماں کا رومال باندھ دیا تاکہ حر مجرم بن کے نہ جائے۔ اللہ اکبر، جناب سیدہ کا رومال باندھا گیا۔ رومال باندھنے کے بعد گندے شہیدہ میں سر جناب حر کا لاشا رکھا گیا۔ اب جو لاشا لا کے رکھ دیا گیا، تمام شہداء کی شہادت ہو گئی۔ 11 محرم کو گھوڑے کے نال میں نال بندیاں ہونے لگی، امام حسین کے جنازے کو پامال کیا جائے گا، تمام شہداء کے جنازے کو پامال کیا جائے گا۔ عزیزو جناب حر واحد شہید ہیں جن کے سر کو نیزے پر بلند نہیں کیا گیا، ہر شہید کا سر نیزے پر بلند ہوا، جناب حر کا کیوں؟ اس لیے کہ قبیل ریاحی آیا، جناب حر کے سر لاشے کو مانگ لیا، پسر سعد سے کہا یہ میرے خاندان کی آبرو ریزی ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے حر کے جنازے کو پامال کر دیا جائے۔ عزیزو یہ خبر زینب تک پہنچ گئی کہ حر کا لاشا نکال کے لوگ لے گئے، دل بھر آیا، اے میرے ماں کے بیٹے حسین تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر، ارے میرے بھائیا کا کوئی مددگار نہیں ہے جو میرے بھائیا کے جنازے کو اٹھا سکے۔ اللہ اکبر، آخری جملے عزیزہ سنیے گا، جناب حر کے جنازے کو اٹھایا اور جناب حر کے قبیلے والے قبیل ریاحی لے کے جانے لگا، جہاں پر جناب حر کا روضہ ہے جس نے دیکھا ہے تقریباً امام حسین کی قبر سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پر جناب حر کا لاشا رک گیا۔ اب یہ کوشش کے بعد یہ بڑھتا نہیں ہے، کہا اس لیے نہیں بڑھتا حسین اپنی ملکیت سے کسی کو باہر نہیں جانے دیتے، یہاں حدود کربلا ہے، یہیں پر جناب حر کا لاشا دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا تو شاہ اسماعیل آیا زیارت کرنے کے لیے، جب زیارت کرنے کے لیے آیا تو تاریخ نے لکھا کہ زیارت امام حسین کرنے کے بعد جانے لگا تو پوچھا یہ کس کا جو ہے کس کی قبر ہے؟ کہا یہ حر کی قبر ہے جو وہاں سے اٹھا کے یہاں دفن کی گئی ہے۔ کہا اچھا، کہا ایک واقعہ پیش ہوا ہے۔ کہا وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا حر کی پیشانی پر رومال جناب سیدہ بندھا ہے۔ یہ بادشاہ تھا، اس نے کہا قبر کھودو، قبر کھود کر کے ہم اس رومال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو جب قبر جناب حر کھودی گئی تو کیا دیکھا؟ تر و تازہ جنازہ ہے،
خون آلود. ایک مرتبہ جناب حور کی پیشانی سے جیسے ہی جناب سیدہ کا رومال کھولا گیا تو ایک مرتبہ خون کا فوارہ نکلا اور قبر جناب حور خون سے تر ہونے لگی. کہا گھبرا کر کے پھر باندھا گیا, پھر ایک مرتبہ رومال کا کھوندا گیا, پھر جو ہے اسی طریقے سے خون نکلا. کہا مجبور ہو کر کے جناب حور کی پیشانی سے دوبارہ رومال باندھ دیا گیا. وہ اس لیے باندھ دیا گیا کہ تاکہ دنیا یاد رکھے کہ مہمان کے اوپر جو حسین نے احسان کیا تھا اس کی جزا کیا ہے. عزیزان گرامی, ادھر جناب حور کی قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا. ہاں وہ وقت بھی آ گیا, توجہ کیجئے گا عزیزو, کہ جناب حور کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو کسی نے امام سجاد سے کہا اے مولا تمام شہداء کے سر تو ہیں لیکن جناب حور کا سر نہیں ہے. امام زارو قطار رونے لگے. اسی منظر کو جناب زینب نے 11 محرم کو کہا اے میرے لال سید سجاد تمہارا چہرہ بدل رہا ہے, آخر کے عالم غربت کے ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا پھوپھی اماں سب کا جنازہ اٹھ گیا, ارے میرے بابا کا جنازہ, جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن. سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون الا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه البقاء وتمتع فيها طويلا. بار الله محمد وعلى صدق مارس مختصر في عبادت قبول فرما, حاضرین کی شرعی حاجت کو قبول فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما, مقروضین کے قرض و غرض ادا فرما, جاتے ہیں بیت کے چلنے کے توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارا ہم کو امام حسین کے رونے والوں میں شمار فرما, ہماری آنسوؤں کو مقبول فرما. پروردگار خدا کے ظہور تعلیم فرما, امام کے فوج ظفر